ہم سب کا یہاں جمع ہونا اللہ کے ذکر کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ کے ذکر میں جمع ہونے کا ایک مقصد ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور جو حدیث پاک میں فضائل آتے ہیں ذکر کے، اللہ پاک ہمیں اس کا مستحق بنائے، وہ سارے فضائل ہمیں عطا فرمائے۔ میرے جی ساتھیوں، ہم سب کا تصوف کے ساتھ منسلک ہونا، تزکیہ نفس کے ساتھ، یہ اللہ کا دین ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ اللہ کا دین ایسا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ سرسبز و شاداب رہے میرا وہ امتی جو میری کسی ایک بات کو سنے اور دوسروں تک پہنچائے۔ مقصد یہ ہے کہنے کا کہ ہم مشائخ سے دعا کرانے کی درخواست کرتے ہیں، بڑے بڑے بزرگوں سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، کسی اللہ والے کی زیارت کر لیتے ہیں، کسی بزرگ کی زیارت کرتے ہیں تو دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، اور اللہ والوں کی مجلس میں جانا، اللہ والوں کی صحبت میں جانا، اللہ والوں سے ملاقات کرنا اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اور ان سے دعاؤں کی درخواست کی جاتی ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ یہ تو ان بزرگوں کی دعائیں ہیں، اور جس کو میرے آقا کی دعا لگ جائے پھر اس کا کیا مزہ ہے۔ یہ تو بزرگوں کی دعائیں نا، بزرگوں سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو دعا دے دیے، فرمایا کہ سرسب و شاداب رہے میرا وہ امتی، یا کوئی قید نہیں ہے کہ عالم، مفتی، صاحب علم، یا اس چیز کی قید نہیں ہے، کوئی تخصیص نہیں ہے یہاں۔ سرسب اور شاداب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب فصل اگتی ہے، فصل کو لگایا جاتا ہے، اس کے لیے زمین کو بنایا جاتا ہے، پھر کیڑے مکوڑوں سے اس کے جو ہے نا حفاظت کی جاتی ہے، اسپرے کیا جاتا ہے، دوائیں لگائی جاتی ہے، مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں کہ وہ فصل صحیح نکلے، سرسبز رہے، اور جب وہ فصل نکلتی ہے اس کو اس معیار تک پہنچانے کے لیے اس کی اسپرے وغیرہ دوبارہ کیا جاتا ہے کہ اس فصل میں کیڑا نہ لگے۔ اکثر یہ کیڑے ہوتے ہیں پتوں کو کھا جاتے ہیں، اور جب فصل ہری بھری ہوتی ہے انسان کو دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ سرسب و شاداب رہے، یعنی تر و تازہ رہے۔ سرسب و شاداب جیسے فصل تمام بیماریوں سے اور کیڑے مکوڑوں سے محفوظ ہو جاتی، اس طرح میرا امتی محفوظ رہے اور یہ بالکل پھولوں کی طرح کھلا رہے، سرسب و شاداب رہے۔ یہ دعا کس کے لیے؟ کہ جو میری ایک بات کو سنے اور دوسروں تک پہنچائے۔ ہم بڑے بڑے بزرگوں سے دعاؤں کرنے کو اپنا اعزاز سمجھتے ہیں، دعاؤں کی درخواست کی جاتی ہے کہ میرے لیے دعا کیجیے، اساتذہ کے پاس جایا جاتا ہے میرے لیے دعا کیجیے، بزرگوں کے پاس، والدین سے دعاؤں کی درخواست، اور لوگوں سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دعا کارآمد نہیں ہوتی ہے، دعا کارآمد ہے استاد کی، والدین کی، بڑوں کی، لیکن جس کو آپ علیہ السلام کی دعا لگ جائے پھر وہ کتنی کارآمد ہوگی۔ اب اس دعا کا مستحق وہ شخص بنے گا جس نے ایک بھی بات دین کی سنی اور اس کو منتقل کیا، دوسروں تک پہنچایا۔ آج مجھ سے اور آپ سے یہ ظلم عظیم ہو رہا ہے کہ اول تو ہم دین پر آتے نہیں، اگر ہم آ جاتے ہیں تو دوسروں تک پہنچاتے نہیں ہیں۔ اب دوسروں تک پہنچانے کا جو طریقہ ہے اس کے لیے کوئی ڈنڈے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پہنچانے کے لیے دوسروں تک کے لیے کوئی ہتھیار کے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس زبان سے دعوت دینی ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کی جنت بڑی وسیع ہے،
آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے اس کو کوئی گن نہیں سکتا. تو ہر وہ شخص جس کو اللہ جنت میں داخل کرے گا، اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو سب سے گناہگار ہوگا، سب سے آخر میں جس کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، اللہ اس کو اس دنیا سے اتنی بڑی جنت دیں گے کہ پوری کائنات سے 10 گنا بڑھ کر جنت صرف اس شخص کو ملے گی. اللہ اس کو دے گا کہ جو سب سے آخر میں جنت میں گیا، یعنی اپنی سزا بھی کاٹ دی اس نے، اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد اس کو جہنم سے نکال کر جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو اس شخص کو اللہ اتنی بڑی جنت دے گا. اور پھر جس نے اللہ کو خوب راضی کیا ہو دن میں رات میں، تو اللہ اس کو کتنی بڑی جنت دے گا. اللہ کی جنت اتنی وسیع ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان، صرف مسلمان نہیں، سارے انسان آ جائے ایک وقت میں اور اللہ کے جنت میں داخل ہو جائے. اور جیسے مرتبے کے حساب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا تو اللہ کی جنت میں کمی نہیں آئے گی. ایک تو یہ کہ اپنے لیے جنت کے راستے کو متعین کرنا کہ میں جنت والے نیک صالح اعمال کو اپناؤں، جنت کی طرف جو راستہ جا رہے اس راستے پر چلوں گا. ایک تو خود اس پر چلنا ہے، اور دوسرا یہ کہ دوسروں کو اس پر لگانا ہے، اس راستے پر دوسروں کو بھی لانا ہے. آج یہیں پر ہم سے کنجوسی ہو رہی ہے. میں خود تو ذاکر بن رہا ہوں، اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، لیکن میں کسی اور کو دعوت نہیں دے رہا ذکر کی مجلس کی. اس کے اندر کمی ہے. یہ شیطان کے دھوکے ہوتے ہیں. انسان یہ سمجھتے ہے کہ میں ذکر کروں مجھے اللہ کی نعمتیں مل جائے اور کسی کو نہ ملے، اور کوئی میرے آگے میرا محتاج بنے رہے یا میں اس کی ضرورت مجھ سے پوری ہو. اللہ نے ہمارے شیخ صاحب کو ذریعہ بنایا. یہ وہ علم جو بزرگوں نے اپنے پاس رکھا دوسروں تک منتقل نہیں کیا. آج بچے کو اللہ منتقل کر رہا ہے. آپ اندازہ لگا لیں پوری زندگی میں جس کے پاس کوئی ایک چھوٹا سا عمل ہو، سر میں درد کے دم کرنے کا، آپ کسی سے کہیں کہ مجھے عمل دے دے، اجازت دے دے، کوئی کسی کو نہیں دیتا. لیکن اللہ نے ہمارے شیخ کو ذریعہ بنایا. وہی کام کر رہے ہمارے حضرت کہ سرسب و شاداب رہے میرا وہ امتی جو ایک بات بھی سنے آگے پھیلائے. یعنی حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس جو ہے چھپاؤں گا نہیں. اگر میں نے چھپائی کوئی چیز تو قیامت کے روز میں تمہارا مجرم اللہ کے سامنے. یہ حضرت کا دعویٰ ہے. بس اوقات کچھ چیزیں خصوصیات میں ہوتی تو پھر وہ مخصوص خصوصیات کے ساتھ ہوتی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ بھی اس بات کی محنت کریں اس مشن میں سلسلے کے، اور حضرت کے اس مشن میں ہم سلسلے کا ساتھ دیں. جس سلسلے کے ساتھ ہم منسلک ہیں اس سلسلے کی ترقی کے لیے، اس سلسلے کی ترویج کے لیے ہم سلسلے کے دست و بازو بنیں، اللہ کے دین کے خادم بنیں، خدمت کرنے والے بنیں. ہم اور لوگوں کو اس ذکر پر لانے کی کوشش کریں. ہم سے کمی ہو رہی ہے. کئی دفعہ محفلوں میں یہ بات کہی گئی کہ اگر ہم یہاں پہ 10 ساتھی بھی ہوتے ہیں اور ہر ختم خواجگان کے دن اگر ایک ایک ساتھی ایک ایک لے کر آئے تو 10 موجود ہیں، اگلے ختم خواجگان میں 20 ہو جائیں گے. کتنے ہو جائیں گے؟ 20. لیکن ارادہ سب کرتے ہیں، حامی سب بن لیتے ہیں، نتیجہ. تو میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں اس بات کی محنت کرنی ہے کہ خود تو ذکر پہ لگے ہوئے، اوروں کو بھی ذکر پہ لگانا ہے. خود تو اللہ کے ساتھ تعلق بنانے میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کی ذاتی عالی سے ہمارا تعلق بن جائے. اللہ صرف میرا تو نہیں ہے، اب اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق سب کا بن جائے. کس کا بن جائے؟ سب کا بن جائے. ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ ایک پیر کے 2 مرید ایک ساتھ چلتے ہوئے جا رہے ہیں. پھر ایک اور مثال دی کہ ایک جنگل میں تو ایک ہی بادشاہ ہوتے، 2 شیر ایک ساتھ کیسے جا رہے ہیں؟ جواب میں نے اس سے کہا جب عشق مجازی ہوتا ہے تو رقیب سے نفرت ہوتی ہے، لیکن جب انسان عشق حقیقی کرتا ہے تو اس کو رقیب سے محبت ہوتی ہے. رقیب سے
محبت ہوتی ہے۔ عشق مزاجی وہ چیز ہے، اگر کسی مرد کو عورت سے محبت ہو اور اس عورت کا کوئی اور عاشق ہو تو جو ایک دوسرے کے رقیب ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ دونوں میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ عورت مجھے حاصل ہو جائے۔ یہ اس عشق اور محبت کی تاثیر ہوتی ہے کہ اپنے عشق اور محبت میں کسی اور کی ذات کو وہ شریک نہیں کر سکتا، اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کی ذاتی علی کی محبت ایسی ہے کہ جب ایک شخص اللہ کی ذات سے محبت کرتا ہے اور دوسرا شخص بھی اللہ کی ذات سے محبت کرتا ہے تو یہ اس شخص سے بھی محبت کرتا ہے، حتیٰ کہ یہ تو عام انسان سے بھی محبت کرتا ہے، غیر مسلم سے بھی محبت کرتا ہے، انسانیت سے محبت کرتا ہے۔ لیکن اگر اس معاملے میں دیکھا جائے کہ انسان اپنے رقیب سے بھی عشق حقیقی میں محبت کرتا ہے، وہ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ اللہ والے وہ ہیں جن کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ کن کو دیکھ کر؟ اللہ یاد۔ یہ تو عشق حقیقی کا مزاج ہے کہ عشق حقیقی میں اپنے رقیب کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جاتی ہے، اور عشق مجازی میں رقیب کو دیکھ کر نفرت آتی ہے، غصہ آتا ہے۔ ابھی ہم نے اللہ کے عشق کا ذائقہ چکھا نہیں ہے۔ اللہ سے محبت جس طریقے سے کرنی چاہیے، جس طرح سے اللہ سے محبت اور عشق کرنے کا حق ہے، اس کو ہم ٹھیک سے پورا نہیں کر رہے۔ اگر ہمیں اللہ کی ذاتی علی سے محبت ہوتی جس طرح ہونی چاہیے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر ہم ایک ایک اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے اور اس کے دل میں، اس مخلوق کے لیے، ہمارے دل میں اس کے لیے ہمدردی ہوتی، ہم اس کو ذکر کی مجلس میں لانے کی کوشش کرتے، اللہ کے دین کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے اور اللہ کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے۔ آج ہماری یہ کوشش نہ کرنا، اس سے کیا لیا جائے؟ مقصد یہ کہ ہماری جو محبت ہے وہ اس درجے کی اب نہیں بنی جس طرح اللہ سے کرنی چاہیے۔ کیا خیال ہے میرے عزیز ساتھیوں؟ ہمیں اللہ کی ذاتی علی سے محبت کو بڑھانا ہے، اوروں کو اس پر لانا ہے۔ جب میں خود ذکر کرتا ہوں تو میں کر رہا ہوں تو اوروں کو بھی ذکر پہ لگاؤں، اوروں کو بھی ذکر پر لگانے کا ہم ذریعہ بنے۔ جیسے میں چاہتا ہوں کہ میرا تعلق اللہ کی ذات سے بنے، اس طرح میں مخلوق کے لیے بھی سوچوں کہ مخلوق کا تعلق بھی اللہ کی ذات سے بنے۔ جس طرح میں چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ جنت دے دے، اس طرح مجھے یہ بھی پسند کرنا چاہیے کہ میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کروں، حتیٰ کہ کافر کے بارے میں بھی یہ گمان ہونا چاہیے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے اور جنت میں اس کو بھی داخل کر دے۔ حدیث کا مفہوم ہے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ جب اپنی ذات کے لیے جنت کو پسند کرتے ہیں تو دوسروں کے لیے بھی پسند کریں۔ جب اپنی ذات کے لیے اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت اس کو پسند کرتے ہیں تو اوروں کے لیے بھی پسند کریں۔ ہم بھی اس راستے پر چلے، اوروں کو بھی اس راستے پر چلائیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس کے اندر کمی ہے، کمی کو ہم دور کریں، میں اور آپ سب مل کر، اور اللہ کے دین کے لیے ہم دن رات کوشش کریں، اپنے انفرادی اعمال کو مضبوط کریں۔ انفرادی اعمال سے قوت ملے گی۔ کیا ملے گی؟ قوت ملے گی، روحانیت بڑھے گی۔ پھر جب ہم کسی کو دعوت دیں گے اور کسی کو بلائیں گے تو اللہ ہماری اس بات کے اندر، اس بول کے اندر اثر پیدا کر دے گا۔ اپنے معمولات کو نہیں چھوڑنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک شخص معمولات چھوڑ دے بس گھومتا رہے۔ نشانہ اپنی ذات کو بنانا ہے، کسی اور کی اصلاح میں نہیں پڑنا۔ اصلاح اپنی کرنی ہے، اوروں کے لیے صرف فکر کرنی کہ یہ بھی اللہ کے دین کے ساتھ جڑ جائے۔ میری عزیز ساتھیوں، یہ جو ہم سے کمی ہو رہی ہے اس کو ہم بھرپور پورا کرنے کی کوشش کریں، اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ کا جو دین ہے اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اللہ کو اپنا دین بڑا محبوب ہے، اور اس دنیا کے اندر اللہ کے دین سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے حبیب آپ اگر کہو تو یہ احد کے پہاڑ آپ کو سونا چاندی کے بنا کر دے دیں، جیسے جہاں جہاں پہ آپ چلو آپ کے ساتھ یہ پہاڑ بھی چلتے جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند نہیں کیا، دنیا کو پسند نہیں کیا، اور انبیاء نے کبھی دنیا کو اہمیت
نہیں دی. اللہ والوں نے کبھی دنیا کو اہمیت نہیں دی. جب ہم بھی دنیا کو اہمیت نہیں دیں گے، اللہ کی ذات کو اہمیت دیں گے، اللہ کے دین کو اہمیت دیں گے، تو اللہ دنیا کو ذلیل کر کے قدموں میں لا کے پھینک دے گا. اور اس دین کے لیے انبیاء کرام کو تکلیفوں سے گزرنا پڑا ہے، آزمائشوں سے گزرنا پڑا، مصائب آئیں، پریشانیاں آئیں، تکالیفیں آئیں. میرے ساتھیوں، دین اتنا آسان نہیں ہے. صحابہ نے اس دین کو پہنچانے کے لیے تکلیفوں کو سہا. آج سوچنے کی بات ہے کہ وہ صحابہ، آج کے دور کے اندر جہاز، یہ سب چیزیں ہیں. اب اس دور کے اندر تو جہاز کا کچھ نظام ہی نہیں تھا، نہ بس تھی، نہ کار تھی، نہ سائیکل تھی. وہ صحابہ اس مدینہ سے نکلے، پوری دنیا کے اندر پھیل گئے. سکھر تک آئے، کشمیر تک آئے، پشاور تک آئے، ایران تک آئے، ملیشیا تک آئے، پوری دنیا کے اندر پھیل گئے. تو یہ صحابہ کیسے پھیلے پوری دنیا میں؟ راستے میں جنگل بھی آئے، راستے میں ندیاں بھی آئیں، راستے میں پہاڑ بھی آئے، کتنی دشواریوں سے گزرنا پڑا. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اتنا چلتے تھے اللہ کی دین کی محنت کے لیے کہ ہمارے جوتیاں ختم ہو جاتی تھی، گھس جاتی تھی، ختم. صحابہ نے اس دین کی محنت کو ایسے پہنچایا ہے کہ وہ جنگلوں میں چلتے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، بھوک لگتی تھی، درختوں کو، پتوں کو چبا کر کھاتے تھے. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ جیسے بکریاں مینگنے کرتی ہیں ویسے ہم مطلب پتے کھا کر کے ایسا حال ہو جاتا تھا. میرے عزیز ساتھیو، صحابہ کی زندگی ہے. صحابہ کی زندگی میں اگر کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، ایک کھجور کے دانے سے افطاری بھی کی جا رہی ہے اور سحری بھی کی جا رہی ہے. ایسی مشقت کے اندر صحابہ نے اپنے مال کو نہیں دیکھا، اپنے جائیداد کو نہیں دیکھا، اپنے اہل و عیال کو نہیں دیکھا، اللہ کے دین کو دیکھا. صحابہ نے ترجیح دی، اللہ کے دین کو دی، کیونکہ صحابہ کو اس دنیا کی حقیقت اللہ نے کھول دی تھی. صحابہ پر، صحابہ کے سامنے دنیا جیسی تھی وہ اس کی حقیقت اللہ نے ظاہر کر دی تھی. آج میرا اور آپ کا مال اگر اللہ کے دین پہ لگ جائے، میری اور آپ کی اگر محنت اللہ کے دین پر لگ جائے، اور ہمارے پاس کروڑوں روپے ہو، کروڑوں روپے خرچ کر کے ایک شخص بھی اللہ کے دین پہ آ جائے، اللہ کے ساتھ تعلق والا بن جائے، تو یہ سستا سودا ہوگا. کروڑوں روپے خرچ کرنے کے باوجود صرف ایک شخص اللہ کے ساتھ اس کا تعلق بن جائے اور اللہ کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے، اللہ کے دین پر چلنے والا بن جائے، تو یہ سستا سودا ہے. کیوں کہ دنیا کے مال کی کوئی اوقات نہیں ہے. عزت ہے تو اللہ کے دین کی ہے. میرے عزیز ساتھیوں، ہم اس کی فکر کریں، اپنے شعبے کو ہم اللہ کا دین سمجھے، اس کو ہلکا نہ سمجھے، خود بھی اس کی قدر کریں. یہ بہت بڑی نعمت اللہ نے اس دور میں ہمیں دی ہے. اس نعمت کے تو ہم قابل نہیں ہیں، لیکن اللہ نے دی ہے. جب اللہ نے دی ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے ہمیں قبول کیا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ میں ذاکر بنوں، ہم ذاکر بنیں. اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ یہ دن رات مجھے یاد کرے، لیکن میں غفلت کر جاتا ہوں، اللہ کو بھول جاتا ہوں. لیکن اللہ نہیں چاہتا. اللہ چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے رابطے میں رہے. میرے عزیز ساتھیوں، ہم نے اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط بنانا ہے، اور اللہ بڑا قدردان ہے. اللہ اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے. انسان چلتا ہے نفس اور شیطان ساتھ میں. انسان اگر نفس کی چال میں آ جائے، شیطان کے بہکاوے میں آ جائے، تو اس کو اپنے دین سے دور نہیں ہونا چاہیے، سستی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ توبہ استغفار کر کے پکڑ لے اس رسی کو. رسی کو چھوڑنا نہیں چاہیے. ایک چونٹی ہے، جب وہ چلتی ہے دیوار پر چڑھتی ہے اوپر، وہ گر جاتی ہے، پھر وہ چڑھ جاتی ہے دیوار پر، گرتی ہے پھر چڑھتی ہے، لیکن وہ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹتی. اسی طریقے سے اگر ہم پہ شیطان نفس کبھی ہیوی ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ بھائی ہم سے تو یہ نیکی کا کام ہوتا ہی نہیں ہے. یہ شیطان کے دھوکے ہیں. ہم چلتے رہے، گناہ ہو جائیں توبہ کریں، لیکن اللہ کے ساتھ تعلق کو نہ توڑیں. اللہ کی یاد سے غفلت میں نہ رہیں. دنیا میں پھنس جائیں، اللہ کے ذکر سے غفلت میں چلے جائیں، توبہ استغفار کریں، پھر اللہ کی طرف رجوع کریں. ساتھ چلنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے. میرے عزیز ساتھیوں، یہ چھوڑنے والی چیز نہیں ہے.
آج اللہ نے فضل کیا ہے، اس نعمت ہمارے سلسلے کو اللہ نے نعمت دی ہے، اور پاکستان پر کرم کیا کہ پاکستان میں اللہ نے ہمیں مرکز دیا، سلسلہ دیا، ہمیں شیخ دیا. آج پوری دنیا کے اندر اللہ اس کے فیض کو پھیلا رہا ہے. اور خصوصاً ہم کراچی کے اندر ہے، اللہ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں کر دی ہے. باہر کے لوگ ترستے ہیں اس کے لیے، کراچی کے باہر کے لوگ ترستے ہیں. آج اس اللہ کی نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اس نعمتوں کو مخلوق پر خرچ بھی کریں. جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی اس کی طرف لوگوں کو بھی بلائے. سب سے بڑی نعمت اللہ کی ذکر کی ہے. میرے جی ساتھیوں، ہم سے جو کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں یا ہوئی ہیں، اس پہ ہم توبہ استغفار کریں، اور یہ کوشش کریں کہ روزانہ کی بنیاد میں ہم خانقاہ میں جڑیں اور خانقاہ کو اعمال سے آباد کریں. صرف خانقاہ کو آباد نہیں کرنا، اپنے ذات کے لیے، اپنے انفرادی عبادات کے لیے، اپنی روحانیت کو بڑھانے کے لیے. جیسے انسان کا جسم کمزور ہوتا ہے، انسان کے جسم کو نشو و نما ملتی ہے غذا سے، انسان کھانا کھاتا ہے اس کے جسم میں تندرستی آتی ہے. اسی طریقے سے انسان کا جو روح ہے یہ بھی کمزور ہو جاتا ہے. جب اس سے ہم عبادات کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو روح جو ہے نا وہ تازہ ہو جاتی ہے، روح طاقت میں آنا شروع ہو جاتی ہے. آج ہم روحانی طور پہ کمزور ہیں، اللہ ہماری روحانیت کو بڑھا دے. بس اتنی سی گزارش ہے میرے جی ساتھیوں کہ اللہ کے دین کے لیے ہم بھرپور محنت کریں. ہمارا جان مال وقت جو بھی لگ جائے یہ سستا سودا ہے. انسان کو زندگی کا پتہ نہیں ہے، اب کیا پتہ بیٹھے بیٹھے موت آ جائے. نہ اٹھنے کی گارنٹی، نہ بیٹھنے کی، نہ اس طرف دیکھنے کی. جو سانس لیا واپسی اندر لے سکتے ہیں کہ نہیں، اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے انسان کے پاس. اگر ایسے حالت میں ہمیں موت آ جاتی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو یہ کامیابی ہو جائے گی. اور اگر ایسے حالت میں موت آ گئی تو پھر کیا بنے گا؟ صرف موت نہیں ہے کہ نہیں موت پہ معاملہ ختم ہو جائے گا. اصل مسائل تو موت کے بعد شروع ہوں گے. دنیا میں بھوکا رہنا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. گھر اپنا نہیں ہے یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. روزگار نہیں ہے یہ پریشانی والی بات نہیں ہے. گھر میں کھانا نہیں یہ پریشانی والی بات نہیں ہے. بچوں کو اسپتال لے جانا ہے، پیسے نہیں ہے، یہ پریشانی والی بات نہیں ہے. پریشانی والی بات کیا ہے کہ جب ملک الموت آئے اور اللہ راضی نہ ہو، یہ پریشانی ہے. دنیا کی پریشانی تو موت کے ساتھ ختم ہو جائیں گی ہمیشہ کے لیے، لیکن جو آنے والی پریشانیاں ہیں، جیسے قبر میں رکھا جائے گا، سب سے پہلے جو روح کے لیے ملک الموت آئے گا، تو حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کے جسم سے جب روح قبض کی جاتی ہے اتنی ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے جاڑی ہوتی ہے نا، درخت کی جاڑی کانٹے دار، وہ کسی کے منہ کے اندر پوری ڈال دی جائے اور یوں کھینچی جائے اس سے، جیسے پورے کانٹے کا درخت، بڑی جاڑ اس کی کسی کے منہ کے اندر ڈال دیا جائے اور جب اس کو کھینچ لے کے اندر کانٹے پورے جسم کے اندر چپک جائے تو ساری چیزیں باہر آ رہی ہو. ایسے ہے موت کی تکلیف. یہیں سے بس تکلیفیں شروع ہو گئی، اور پھر اس زندگی میں موت بھی نہیں ہے. یہ تو روح قبض کرنے کی تکلیف ہے. پھر اس کے بعد جب قبر میں رکھے جائیں گے، اب حساب اور کتاب کب ہوگا واللہ عالم، کتنے ہزاروں سال گزریں گے. لیکن قبر میں جب انسان کو، مردے کو رکھ دیا جاتا ہے، اسی ٹائم منکر نکیر آتے ہیں سوال اور جواب کے لیے. سوال کیا جاتا ہے من ربک، آپ کا رب کون ہے؟ رب کہتے ہیں پالنے والے کو. کس کو؟ پہلے تو اس کا مطلب تو ہم سمجھے کہ رب کہتے کس کو ہے. یا نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا خدا کون ہے، یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے کس کی عبادت کی، یہ پوچھا جائے گا آپ کا رب کون ہے. رب کہتے ہیں پالنے والے کو. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے میں ملازمت کرتا ہوں وہیں سے میرے بچے پل رہے ہیں، یہ غلط یقین ہے. پالنے والی ذات اللہ کی ہے. کوئی کاروبار کرتا ہے اور اس کا یہ گمان ہے اس کا کہ میں کاروبار سے میرے بچے پل رہے، یہ غلط یقین ہے. اللہ پالتا ہے. کون پالتا ہے؟ اللہ پالتا ہے.
جس نے دنیا کے اندر کاروبار کو اپنا رب مان لیا ہو، تجارت کو اپنا رب مان لیا ہو، ملازمت کو اپنا رب مان لیا ہو، مال کو اپنا رب مان لیا ہو، تو قبر میں وہ کیا جواب دے گا؟ کیونکہ قبر میں سوال ہی عجیب ہے. من ربو کا، آپ کا رب کون ہے، یعنی آپ کا پالنے والا کون ہے؟ جس نے دنیا میں یہ یقین بنایا ہو کہ فیکٹری سے میں پلتا ہوں، تو قبر میں یہی کہے گا کہ فلاں فیکٹری میری رب ہے. پکڑا گیا کہ نہیں؟ اور جس کا یقین ہو کہ اللہ پالتا ہے، مجھے بھی اللہ پال رہے، میرے بچوں کو بھی اللہ پال رہے، اور پوری کائنات کی تمام مخلوقات کو اللہ پال رہے، تو وہ جواب وہاں دے دے گا. پھر پوچھا جائے گا کہ آپ کا دین کیا ہے؟ اگر ہم نے دین کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو جواب دے سکیں گے، اور دین سے ہٹ کر زندگی گزاری ہوگی اپنے رسم و رواج پر، علاقے کے رسم و رواج پر، خاندان کے رسم و رواج پر، تو پھر کیا جواب دیں گے؟ پھر تیسرا سوال کیا جائے گا، اور آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک دکھایا جائے گا کہ اس کو جانتے ہو، آپ کا نبی کون ہے؟ جس نے آپ علیہ السلام کی اطاعت کی ہوگی، آپ علیہ السلام کے مبارک طریقوں کو اپنایا ہوگا، وہ فوراً کہہ دے گا کہ یہ میرے آقا ہے، یہ امام الانبیاء ہے. آپ کا نبی کون ہے؟ میرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جواب دے دیا جائے گا. اور جس نے نبی علیہ السلام کی اطاعت نہ کی ہو، یہود کے طریقے پہ چلا ہو، عیسائی کے طریقے پہ چلا ہو، کسی کافر کے طریقے پہ چلا ہو، تو بتاؤ میرے دوستو وہ کیا جواب دے گا؟ جواب دے پائے گا؟ اور حدیث کا مفہوم ہے منکر نکیر ایسے خوفناک شکل میں آئیں گے، لمبے لمبے دانت ہوں گے، منہ سے خون نکل رہا ہوگا، لمبے لمبے ناخن ہوں گے. جس نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھا ہوگا، پہلے تو موت کی تکلیف ہے، پھر یہ قبر میں جیسے ڈالا وہیں تکلیف شروع ہو گئی. تو جیسے وہ سوال کرے گا کہ آپ کا رب کون ہے، تو وہ اس کی خوفناک شکل دیکھ کے یہ کہے گا کہ تو میرا رب ہے، تو وہ اس کی مار پٹائی شروع کر دے گا. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ دجال، کانا دجال ایسے بدصورت ہے کہ کوئی کمزور ایمان والا اس کو دیکھے گا تو وہ یہی کہے گا کہ تو میرا رب ہے. جس نے ایمان بنایا ہوگا وہ جواب دے دے گا. رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ اللہ کی ذاتی علی سے تعلق والی تھی. کون تھی؟ تعلق والی تھی. بیت اللہ میں طواف کر رہی ہیں، اور طواف کرتے کرتے اشعار پڑھ رہی ہے. ایک عورت ہے. کیا ہے؟ عورت ہے. بیت اللہ کا طواف کرتے اشعار پڑھ رہی ہے. اشعار کا مفہوم ترجمہ اس طرح سے ہے میرے عاشق، تیری محبت میں میرے جسم نے انگڑائی لی، میری آنکھ کھلی، تیری محبت میں میں نیند سے بیدار ہوئی، اور تیری محبت میں تیرے پاس آئی. اس طرح کے مفہوم تھا اشعار کا. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ کتنے بڑے بزرگ ہیں. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بھی طواف کر رہے تھے. جب یہ شعر سنے غصہ آ گیا، فرمایا اے عورت، خانہ کعبہ میں رہ کر بکواس کرتی ہے. وہ بھی تھی رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ساتھ تعلق والی تھی. اس نے کہا بڑے میاں کیا بات ہے، میرا رب بھی تو ہے جس نے مجھے نیند سے اٹھایا، اسی کی محبت نے میرے جسم میں انگڑائی لی، اس نے مجھے رات کو اٹھایا، اپنے گھر کے پاس بلایا. میں تو اپنے رب کی تعریف کر رہی ہوں، اپنے رب کو اپنے قصے بیان کر رہی ہوں، تو کون ہے بیچ میں؟ یہ سن کے وہ بے ہوش ہو کے گر گئے کہ یعنی اتنی بڑی تعلق والی عورت ہے. ایسے الفاظ کا مطلب یہ ہے. یہی رابعہ بصری ہے، جب دنیا سے جانے کا وقت دنیا سے چلی گئی تو خادمہ نے خواب میں دیکھا. پوچھا اے رابعہ کیا معاملہ ہوا قبر میں؟ کہا جیسے مجھے قبر میں ڈالا گیا اور منکر نکیر میرے پاس آئے اور مجھ سے سوال کیا من ربو کا، آپ کا رب کون ہے؟ تو میں نے جواب دیا، میں نے کہا اتنی 40 سال کی عمر دنیا میں گزری ہے، غالباً زیادہ، اتنے سال میں اپنے رب کو نہیں بلایا، تو اس تھوڑے سے مٹی کے ڈھیر میں آ کے اور رب کو بلا لوں گے؟ جہاں ہمارا اپنا کام کرو. ایسے جواب دے دیا، کیونکہ اللہ کے ساتھ تعلق والی تھی، اللہ کی معرفت حاصل تھی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پوچھا آپ علیہ السلام سے، عرض کیا، فرمایا رسول اللہ جب قبر میں سوال کیے جائیں گے اسی طریقے سے تو کیا ہم اپنے ہوش و آواز میں ہوں گے جیسے دنیا میں ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا بالکل آپ اپنے ہوش و آواز میں ہوں گے اس ٹائم پہ. فرمایا یا رسول اللہ پھر ہم نپٹ لیں گے ان سے. یہ کمال معرفت ہے. اتنا یقین ہے اللہ کی ذات کا، اللہ کے قرب کا،
اللہ کے ساتھ تعلق والے کے بس پھر ہم جانے اور وہ جانے نپٹ لیں گے، خوف ہی نہیں آیا. کیوں؟ کہ ایسے اللہ سے محبت، ایسے تعلق تھی کہ اللہ نے دنیا کے ساری چیزوں کو تابع کر دیا تھا. عمر فاروق رضی اللہ گرمی کا موسم ہے، کمر نیچے کر کے کوئی کام کر رہے ہیں، سورج کی تپش کمر پہ لگی، کمر جلنے لگی، جیسے گرمی میں ہوتا ہے نا انسان، تو سورج کی طرف غصے سے دیکھا، سورج مرجانا شروع ہو گیا، ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا. پھر جب مسکرا کے دیکھا، واپسی اپنی حالت پہ آنا شروع ہوا. تو یہ تھے اللہ کے ساتھ تعلق والے. ایسے تعلق اللہ کی ذات سے بنا ہوا کہ ایک بڑھیا آتی ہے، اے امیر المومنین، میرے پاس پیالہ تھا، اس کے اندر مٹی کا تیل تھا، وہ زمین میں گر گیا. کیا ہو گیا؟ زمین میں گر گیا، زمین نے اسے چوس لیا، مجھے اپنا تیل چاہیے. یہی ہے امیر المومنین. تعویذ بناتے ہیں، تعویذ یہاں سے ثابت ہے. کیا بناتے ہیں؟ خط لکھتے ہیں، پرچے پہ لکھا جاتا ہے کہ بڑھیا کی امانت دے دو، اور یہ پرچہ جب دیے جاتے ہیں اس کو تعویذ کہتے ہیں نا. لکھنے کا اثر ہوتا ہے، کاغذ کا اثر نہیں ہے، اس کی روحانیت کا اثر ہے. بیچنے والا کون ہے؟ روحانی طاقت ہے، یہ روحانی قوت ہے. تعویذ اسی کا زیادہ اثر ہوتا ہے جتنی اس کی روحانیت مضبوط ہوتی ہے. لکھنے کا کمال نہیں ہوتا، جو اس کی باطنی روحانیت ہے اس کا کمال ہوتا ہے. جب بڑھیا نے جا کے وہ پرچہ رکھا تو زمین سے مٹی کے تیل کے چشمے نکلنے شروع ہو گئے، اور بڑھیا کا جتنا تیل گرا تھا وہ بھی ایمان والی تھی، اتنا ہی تیل دیا جتنا اس کا گرا تھا. میرے عزیز ساتھیوں، یہی ہے اللہ کے ساتھ تعلق بنانے والا. ایک اور واقعہ، وہ دریا بہتا نہیں تھا، دریا کے اندر سال میں ایک دفعہ جو ہے ایک دلہن بنا کر سجا کے اس کو سنگار کر کے اس دریا میں ڈال دیا جاتا تھا، پھر دریا بہنا شروع ہو جاتا تھا. امیر المومنین تک بات پہنچی کہ یہ کہانی ہے اس طرح. جب گورنر بنے علاقے کا، گورنر نے اطلاع دی کہ امیر المومنین ہمارے علاقے میں تو عجیب صورت ہے. یہاں تو یہ سسٹم ہے کہ جب دریا سوکھ جاتا ہے تو علاقے والے اسی طرح ایک نوجوان خوبصورت لڑکی کو دلہن بنا کے اس کی قربانی دیتے ہیں، اس کو پھینک دیتے ہیں، وہ دریا چلنے لگ جاتے ہیں اور لڑکی دریا بہا کے لے جاتی ہے. گورنر بھی ایمان والے تھے، صحابہ تھے. تعجب میں امیر المومنین کو جب خط لکھا، امیر المومنین نے جواب میں خط لکھا، تعویذ لکھا، کہا اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بے، ورنہ تیری ضرورت نہیں ہے. کہا یہ دریا میں پرچہ ڈال دو. دریا میں پرچہ ڈالا، آج تک وہ دریا بہ رہا ہے. جب انسان تعلق اللہ کے ساتھ بناتا ہے، اللہ اس کے لیے ساری چیزوں کو مسخر کر دیتا ہے، اس کے تابع کر دیتا ہے. کیونکہ انسان قیمتی ہے، دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے. انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، کسی دنیا کو نہیں بنایا، چاند ستاروں کو نہیں بنایا، فرشتوں کو نہیں بنایا. بڑے بڑے فرشتے ہیں اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا. کس کے لیے؟ انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں، ہم نے اپنے رب کو پہچانا نہیں، اپنے پالنے والے کو پہچانا نہیں. یہی جب سوال کیے جائیں گے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پہچانتے تھے کہ میرا پالنے والا اللہ ہے، جبھی تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم جواب دے دیں گے. میں اور آپ یہ دعویٰ کر سکتا کوئی؟ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے ساتھ تعلق بنانا ہے، خود بھی اور اوروں کو بھی اس پر لانا ہے. اب یہ تکلیفیں ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے ایک نماز قضا کی، ایک سانپ اژدہا بڑا آئے گا، اتنا بڑا اژدہا ہوگا کہ پورا مہینہ چلتے جاؤ دن اور رات اس کی لمبائی ختم نہیں ہوگی. چل کے اس کی لمبائی ختم نہیں ہوگی. لوہے کے اس کے دانت ہوں گے، آنکھوں میں اس کی آگ ہوگی. ایک نماز قضا کرنے کی وجہ سے، جس نے ظہر کی نماز قضا کی، ظہر سے لے کر عصر تک وہ سانپ اس کو ڈستا ہی رہے گا. جب وہ ایک ڈنگ مارے گا، یہ زمین کے اندر دس جائے گا 7 ہاتھ اندر، پھر یہ نکلے گا. میرے اس تکلیفیں ختم نہیں ہوئی عصر تک، اور عصر کی نماز قضا کی تو عصر سے مغرب، اسی طرح تمام نمازوں کا حال ہے. اور پھر قبر بھی اپنے حساب لے گی. قبر کہتی ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ روزانہ قبر پکارتی ہے. کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جب قبر آواز نہ دیتی ہو. قبر جیسے اذان ہوتی ہے، ندا لگتی ہے اللہ کی طرف بلانے کی، اسی طریقے سے قبر بھی آواز دیتی ہے روزانہ. کہتی ہے کہ میں کیڑوں کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، میرے پاس آنا تو اعمال لے کر آنا. یہ روزانہ قبر کی صدا لگتی ہے. اور جب کسی نیک آدمی کو قبر میں جیسے ڈالا جاتا ہے تو سب سے پہلے قبر اس کا استقبال کرتی. قبر کہتی ہے
اچھا کیا تو میرے پاس آیا، پوری دنیا میں جتنے لوگ میری پیٹھ پر چلتے تھے ان سب سے زیادہ مجھے تو محبوب تھا، تو مجھے پسند تھا، آج تو میرے پاس آیا، آج تو میری مہمان نوازی، میرا اکرام دیکھ لے گا تو۔ قبر کہتی ہے تو قبر اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے، جنت کی کھڑکیاں لگ جاتی ہے، جنت کی ہوائیں شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے پاس حور آنا شروع ہو جاتی ہے، قبر میں بھی حور آ جاتی ہے۔ اور جس نے اللہ کو راضی نہ کیا ہو اور اس کو جب قبر میں ڈالا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ قبر کہتی ہے بہت برا کیا جو تو میرے پاس آیا، میرے پیٹھ پر جتنے لوگ چلتے تھے ان سب سے زیادہ برا مجھے تو لگتا تھا، آج تو میرے پاس آیا، آج تو میرے کارنامے دیکھ لے گی۔ قبر ایسے تنگ ہو جاتی جیسے دو یوں، ایسے اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی، ایسے قبر اس کو دبوچ لے گی یوں کر، پھر یوں ہو جائے گی۔ اسی طرح قبر سے عذاب اس کو ہوتا رہے گا۔ اب یہ قبر کب تک ہوگی؟ کب اس کو قبر سے اللہ نکالیں گے؟ کب حساب اور کتاب شروع ہوگا؟ میرے عزیز ساتھی، تکلیفوں والی زندگی ہے، اصل تکلیفیں یہ ہیں، اور وہاں تو موت بھی ختم ہو جائے گی۔ دنیا میں کوئی ننگا رہا، بھوکھا رہا، موت سے تکلیفیں ختم، لیکن یہ تکلیفوں کا کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ اور پھر جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اور پھر جب وہاں فیصلہ ہو گیا جنت کا یا جہنم کا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جہنم سے، اللہ ہمیں جنت والے اعمال پہ لے آئے، تو پھر کیا ہوگا؟ اصل زندگی آخرت والی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پوری کائنات کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے اور ایک دانے کو اٹھا کے لے جائے، ممکن ہے کہ ایک دن ایسے آ جائے گا کہ پوری دنیا سے رائی کے دانے ختم ہو جائے گے، لیکن آخرت والی زندگی اتنی ہے کہ اس میں کبھی موت نہیں، وہ ختم ہونے والی ہے نہیں۔ آج ہم اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو دیکھ لیں، اپنی نمازوں کا حال دیکھ لیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک شخص غریب اور وہ جب نماز نہیں پڑھتا اللہ کو اس پہ زیادہ غصہ آتا ہے، اس پہ زیادہ غصہ اللہ کو آتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کہے گا فلاں کو تو میں نے مال دیا تھا، اس کی مال کی اکڑ کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، مال میں مصروف تھا، تیرے کو تو میں نے کچھ دیا ہی نہیں تھا اور تو بھی نماز نہیں پڑھتا تھا، یعنی تیرے پاس تو مصروفیت کی کوئی چیز نہیں تھی، تو غریب کو اللہ پھر زیادہ غصہ کرے گا۔ لہٰذا ہم اپنی نماز کی اعمال کی پابندیاں کریں، آخرت والی زندگی ہے اس کو بنانے کی فکر کریں، اپنی آخرت کو بھی سنواریں، بنائیں، اور جتنی امت ہے نا اس کو بھی، ان کی بھی فکر کریں، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ ہماری دعوت میں سختی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سامنے والے کے لیے ہمدردی ہونی چاہیے، اس پہ لازم لاگو نہیں کرنا کہ آپ نے خانقاہ لازم آنا ہے، آپ نے دین کی مجلس میں لازمی آنا ہے، نہیں، محبت سے۔ کس سے؟ محبت سے۔ کیوں؟ ہارون رشید رحمۃ اللہ کا واقعہ ہے، ہارون رشید کے پاس غالباً بیلول رحمۃ اللہ علیہ کوئی اور بزرگ ہے، اور جب ان کو دعوت دی ہارون رشید رحمۃ اللہ دعوت بڑے پیار سے سنی، پھر جب دعوت ختم کی پھر اس بزرگ سے کہا میں تو مسلمان ہوں، ایمان والا ہوں، آپ نے مجھ سے اتنی سخت باتیں کی، کہا مجھ سے تو بڑا گناہگار فرعون تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور جب اللہ فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ محبت سے، پیار سے گفتگو کرنا، ممکن ہے وہ ایمان لے کر آ جائے، نرم لہجے میں گفتگو کرنا، بات کرنا۔ مطلب یہ کہ اگر ہم کسی کو دعوت دیں نیک اعمال کے، صالح اعمال کی طرف، تو دل میں صرف تڑپ ہونی چاہیے، ہمدردی ہونی چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے کہ اللہ یہ آ جائے، اور نشانہ اپنے آپ کو بنانا چاہیے کہ جو میں اس کو دعوت دے رہا ہوں یہ میری زندگی میں آ جائے، اس کو صرف دعوت دے رہا ہوں، اس کا محتاج میں ہوں۔ سب سے پہلے جب ہم نے ایک سختی شروع کر دی دین کے اندر، اپنے مزاج پہ چلنے لگ گئے، تو پھر یہاں سے گمراہیاں جنم لیتی ہیں، انتشار جنم لیتے ہیں، پھر لوگ دین پہ نہیں آتے، دین سے کٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اپنے مزاج کے اندر ہم نرمی پیدا کریں۔ ایک شخص آیا مسجد نبوی کے اندر آ کے اس نے پیشاب کرنا شروع کیا، اب آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں،
صحابہ کو غصہ آیا، آپ علیہ السلام خاموشی سے کہا روکو نہیں، کرنے دو اس کو پیشاب، روکا نہیں اس کو۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہوا پھر آپ علیہ السلام گئے اور پیار سے سمجھایا، فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اس رب کے گھر میں پیشاب کرنا کتنی بری بات ہے، اچھا نہیں ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ تو وہ شخص نے وہیں پہ توبہ کی۔ اب ہماری طرح کوئی مسجد میں پیشاب کرے تو ہم اس کا کیا حل کریں گے؟ کیا کریں گے؟ میرے جی ساتھیوں، دین کے اندر نرمی ہے، سختی نہیں ہے۔ سختی ہے تو اپنے ماتحت کے لیے۔ کس کے لیے؟ ماتحت سمجھتے ہیں جو آپ کے حکم کے نیچے ہو، اس پہ سختی کر سکتے ہو، لیکن وہ بھی شریعت کے حدود میں۔ حدود کو کراس نہیں کرنا۔ بیٹا ہے، اس کو سختی سے بول سکتے جاؤ نماز پڑھو، نہیں جائے گا تو ڈنڈا بھی مار سکتے ہو، تھپڑ بھی مار سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ہو۔ سختی کس کے لیے؟ اپنے ماتحت کے لیے۔ حدیث کا مفہوم ہے جب بچہ 60 سال کا ہو جائے اس کو نماز کی طرف لے جایا کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے پھر نماز نہیں پڑھے تو ہلکی پھلکی مار بھی کر دیا کرو۔ لیکن یہ اپنے ماتحت کے لیے، جو آپ کے اولاد ہو، یہ نہیں کہ پڑوس والے کو پکڑ کر ڈنڈے مارنے شروع کر دیا، کل کو خانہ جنگی ہو جائے گی، انتشار بن جائے گا، پھر نقصان ہو جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ میرے جی ساتھیوں، دعوت کے اندر نرمی ہو، اور دعوت جب دینے کا ارادہ ہو تو نشانہ اپنے آپ کو بنانا ہے۔ کس کو؟ کیونکہ دعوت میں نرمی ہوگی تو پھر وہ اثر بھی ہوگی۔ کبھی کبھی ہم دعوت دینے میں جذبات میں ہمارے کچھ ساتھی آ جاتے ہیں، مجھ سمیت، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، فرمایا یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ امام الانبیاء سے کہا جا رہا ہے، کیا فرمایا جا رہا ہے؟ کیا کہا جا رہا ہے آپ علیہ السلام سے؟ کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ آپ علیہ السلام، اللہ قربان جائے آپ علیہ السلام پر، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایسے پیار سے اس کو سمجھایا، کہا بات سنو، کہا آپ کی بہن ہے؟ ہاں۔ کہا آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کی بہن سے کوئی زنا کرے؟ کہا میرا دل نہیں چاہتا۔ کہا آپ کی والدہ سے کوئی زنا کرے؟ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کی والدہ سے کوئی زنا کرے؟ نہیں۔ کہا آپ کی پھپھی سے کوئی زنا کرے؟ آپ کا دل چاہتا ہے کوئی کرے زنا؟ کہا نہیں۔ اس طرح سارے رشتے گنوائے۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے پیار سے سمجھایا، فرمایا جیسے آپ کا دل نہیں چاہتا، آپ جس سے زنا کرو گے وہ بھی کسی کی بہن ہوگی تو اس کا بھائی بھی نہیں چاہتا، آپ کس سے زنا کرو گے فلاں کسی کی بیٹی ہوگی تو اس کا باپ نہیں چاہتا، جیسے آپ نہیں چاہتے، لہٰذا اس چیز کو چھوڑ دو۔ اس صحابی کی بات سمجھ میں آ گئی اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ چومنے لگ گیا۔ سمجھ میں آئی؟ ہم نے دعوت دینی ہے، کسی کو دین کی بات بتانی ہے، طریقے سے، حکمت سے، حکمت کو نہیں چھوڑنا۔ جیسے امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا مسجد کے اندر، بوڑھا شخص ہے، وضو بنا رہے، غلط۔ اب دعوت دینے کا اور اس کی اصلاح کرنے کا انداز دیکھیے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے، وہ بڑی عمر کا آدمی، فرمایا بابا جی میرا اور میرے بھائی کا جھگڑا ہے، حسن اور حسین کا۔ کہا میں وضو بناتا ہوں، میرا بھائی کہتے کہ آپ ٹھیک نہیں بناتے ہو، لہٰذا میں وضو بناتا ہوں، آپ دیکھنا مجھے بتانا کہ میں ٹھیک بنا رہا ہوں غلط بنا رہا ہوں۔ وضو بنایا تو بڑے میاں آنسو بھی آ گیا اور ہنسنا بھی آ گیا، مسکرانا بھی آ گیا۔ کہا بیٹا وضو تمہارا صحیح ہے، وضو میرا ٹھیک نہیں تھا، مجھے اپنی غلطی پتہ چل گئی۔ یہ طریقہ ہے اصلاح کرنے کا۔ آج ہم نے اصلاح کس کو سمجھا؟ ڈنڈے کو۔ کس کو سمجھا ہوا ہے؟ ڈنڈا ماریں گے تو اصلاح کریں گے، زبردستی کسی پہ دین لاگو کریں گے۔ دین زبردستی لاگو نہیں ہوتا، دین لاگو کرنا ہے تو اپنے 6 فٹ کے بدن پہ زبردستی لاگو کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، معذرت کے ساتھ بات تلخ ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، مقصد یہ نہیں، مقصد یہ ہے کہ دین جذبات کا نام نہیں ہے، دین تو حکمت کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟
حکمت کا نام. صحابہ نے حکمتیں اپنائی ہیں. صحابہ دن میں دعوت دیتے تھے، رات کو آ کر اللہ کے سامنے روتے تھے. ہم نے کسی کو دعوت دی، کبھی اس کے لیے دعا مانگی ہے؟ سچ بتاؤ. ہم فکر کرتے نا کہ فلاں شخص ذکر میں آگے جڑ جائے، ذاکر بن جائے، مجھ سمیت. کبھی ہم نے اس کے لیے رات کو اٹھ کے مانگا رو رو کے اللہ سے؟ نہیں مانگا. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اعمال والے زیادہ ہیں، رات کو رونے والے کم ہوں گے. جس دن اس امت میں رات کو رونے والے پیدا ہو گئے نا تو اللہ ہدایت کو عام کر دے گا. مقصد یہ ہے کہ صحابہ کی زندگی ایسی تھی کہ صحابہ نے دن بھر دعوت دی، رات کو آ کے مصلی پہ کھڑے ہو جاتے تھے، اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، مناجات کرتے تھے، اللہ سے بات چیت کرتے تھے، اور فرماتے تھے یا اللہ فلاں شخص کو دن میں ہم نے دعوت دے دی. اور یوں مثال دیتے، یا اللہ بت تو ہم نے بنا دیا، اب جان ڈالنا تیرا کام ہے. کیا ڈالنا؟ یا اللہ تو اس میں جان ڈال دے. مطلب یہ تھا کہ ہم نے بات پہنچا دی، اب اس کو ہدایت تو دے دے یا اللہ. تو صحابہ جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت ملی، جب صحابہ کا یہ عمل ہے کہ رات کو رو رہے، مانگا جا رہا ہے کہ اللہ ہم نے دن میں دعوت دی، رات کو بھی تو اس کو قبول کر لے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود دعا مانگی، یا اللہ ابو جہل اور عمر دونوں میں سے جو تجھے زیادہ بہتر اس کو قبول کر لے، اور اس سے دین کی قوت کے لیے اس کو ذریعہ بنا لے. آج میرے اور آپ کی دعاؤں کی کمی ہے، اور ذاکرین کی دعا تو اللہ یوں قبول کرتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے شیخ نے ہمیں وہ عمل دے دیا ہے جس سے دعائیں فوراً قبول ہوتی ہے. ہمیں تو شیخ نے وہ چیزیں دے دی کہ مریض کو بتایا جاتا ہے کہ اس مرض کے لیے یہ پڑھو، اللہ ان کے مسائل کو حل کر دیتا ہے. تو ہم خود بھی تجربے کریں نا، اپنے لیے بھی تو مانگے نا دعا کر کے، ساتھیوں کے لیے بھی مانگے نا دعاؤں کر کے. آج دعاؤں کی کمی ہے. تمام ساتھی نیت کرتے نا کہ دعاؤں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. فرائض واجبات اس کا اہتمام لازم ہے، اس میں تو ویسی بھی لازم ہے. نوافل سنت کی پابندی کریں گے، جیسے بڑے حضرت فرماتے ہیں کہ چاش اشراق اوابین، اس کی بھی پابندی کریں. دعوت کا اہتمام کریں، معمولات کے اندر کمی نہیں آنے دیں. ہمارے 24 گھنٹے اللہ کی یاد سے غفلت میں نہ گزریں. کریں گے نا کوشش، محنت. اور ہم کسی کو روکنے کا، دین میں آنے کا، دین میں رکاوٹ کا ذریعہ نہ بنے، بلکہ ہم تو لوگوں کے دین میں آنے کا ذریعہ بنے. انسان کا عمل بھی دعوت ہے. انسان کا اٹھنا بیٹھنے سے بھی دعوت ملتی ہے. ہم اس اعمال کے اندر اپنے آپ کو ملوث نہ کریں جس سے خیر کے کام رکنا شروع ہو جاتے ہیں. لوگ ہمیں دیکھتے ہیں کہ یار یہ فلاں کام کر رہا ہے، اور اس کو یہ پیغام میسج مل جاتا ہے اس عمل کے ذریعے سے. بلکہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اعمال اس قسم کے بن جائے کہ سامنے والے دیکھ کر اس کو اللہ ہدایت دے دے. اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. کوشش کریں گے نا اس کی بھائی. اسی لیے ہم اللہ کے ذکر میں آتے ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ جوڑتے ہیں. بس تھوڑی سی عرض کرنا تھی وہ کر دی. تمام ساتھی مجھ سمیت اس پہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ساتھی اپنا آثار کر لیں.